السلام علیکم. تھوڑا سا کچھ ایشو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، اور ہمارا ایک ریلیجیس ایشو ہے یہ. تو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیریا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کو شہید کیا گیا. ان کی قبر ایگزیوم کر کے ان کی جو باڈی ہے، ان کی وائف کی جو باڈی ہے، اور اس کو بالکل یہ غائب کر دیا گیا. کچھ نہیں پتہ اس کا کہاں ہے. تو اس پہ تھوڑی ڈسکس کرنی ہے. اس پہ ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری باتیں چل رہی تھیں اور بہت ساری افواہیں آپس میں لوگوں کی بحث ہو رہی. تو اس پہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ دینا چاہوں گا. سب سے پہلے میں ابھی ہم لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوگا اتنے لوگوں کو ہم میں سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں کون اور یہ کس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچپن سے اگر ہم بات کریں تو آپ مروان بن حکم کے پوتے تھے، اور بنو امیہ قبیلے سے قریش کے آپ کا تعلق تھا. بنو امیہ اور بنو ہاشم بالکل قریب قریب تھے، اور آپس میں ان لوگوں کی دشمنی بھی بہت زیادہ رہی ہے. صحیح ہے. تو بنو امیہ کے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا. مروان بن حکم کے پوتے تھے. عبد الملک بن مروان جو تھا، جو بنو امیہ کا بڑا مشہور خلیفہ تھا، اس کے بھائی کے بیٹے تھے عبدالعزیز کے. صحیح ہے. آپ یعنی کہ مدر کی سائڈ سے حضرت عمر فاروق کے پوتی کے بیٹے تھے. صحیح ہے. اور آپ کی تربیت بھی مدینہ میں ہی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق کے گھر میں آپ نے کا بہت وقت گزرا، کیونکہ آپ ان کی پوتی کے بیٹے تھے. تو یہ تو آپ کے بچپن کی بات ہو گئی. بعد میں بڑے آپ بہت نیک شریف انسان تھے. بنو امیہ ویسے اپنے دور میں تو بڑے یہ لوگ اپنے ظالم اور تھوڑے عجیب سے رہے ہیں. کوئی مکس ان کے ریویوز رہے ہیں بنو امیہ. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بالکل الگ سے انسان. بات آتی ہے آپ کی خلافت کی. آپ خلیفہ کیسے میں سلیمان بن عبد الملک ایک بڑا ظالم حکمران تھا بنو امیہ کا، اور عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا. تو سلیمان بن عبد الملک نے زندگی میں جو کہتے ہیں سب سے اچھا کام کیا، وہ اپنے بعد اپنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کرنا تھا. کئی خلافت یعنی کئی مخالفت کی ان کی خلیفہ بننے پہ بھی ان کے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو نامزد نہیں کیا، اپنے کزن کو نامزد کر دیا. آپ کا دور انتہائی اچھا دور رہا. آپ کے دور میں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، تو پہاڑ پہ جو ہے نا آج بچھا دیا گیا تھا. یعنی کہ ایسا انہوں نے 2.5 سال کا آپ کا دور تھا، اور بہت کچھ آپ نے اچیو کیا تھا اپنے دور میں. اور پھر آپ کی کہتے ہیں آپ کا جو وصال ہوا 2.5 سال بعد، آپ 37 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اس میں بھی مکس کنٹروورسیز آتی ہیں کہ آپ کو اپنی خاندان کے لوگوں نے مارا جیلسی میں. لہذا خیر، اب پھر ان کی بات آتی ہے شیعہ اور سنی ریویوز کی. ان کے بارے میں ریویوز کا ہے. اچھا، سنی تو ان کو اپنے دور کا ایک مجدد مانتا ہے. صحیح. بہت نیک انسان تھے اور اللہ کے بڑے نیک بندے تھے. حضرت امام باقر اور حضرت امام باقر کی کانٹمپریری تھے یہ اپنے اس دور میں. اور شیعہ بھی ان کو اپنی نظر میں، یہ میں ان کا ریویو بتاتا ہوں، یعنی ان کے ریویوز کیا ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹمپریری تھے. اسی دور میں آپ رہتے تھے، اسی دور میں آپ رہے ہیں. تو وہ بھی بڑی ان کی تعریف کرتے تھے کہ بنو امیہ میں سب سے اچھے انسان، ون آف دا بیسٹ، حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو شیعہ بھی ان کو بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. دوسری رسپیکٹ کی وجہ یہ ہے کہ اہل رشی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کے اوپر جو کہتے ہیں کہ غلط باتیں بنو امیہ کے دور میں خطبوں میں کہی جاتی ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سب ختم کروایا، اور خلفائے راشدین کو وہ رسپیکٹ دی جس کے وہ حقدار تھے. حضرت علی کو وہ رسپیکٹ دی جس کی وجہ سے شیعہ حضرات ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. صحیح. اور یزید کے بارے میں بھی ان کے ریویوز جو ہیں وہ بالکل الگ تھے. یزید کو نہیں مانتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جبکہ یہ اسی خاندان میں. اچھا، تو یہ ان کے ریویوز ہو گئے شیعہ اور سنی. اب آتے ہیں ان کی قبر کشائی، یعنی کہ قبر کا جو ابھی ایگزیوم کیا ہے کس نے کیا ہے. لوگ ایکچولی جو ویڈیو جو یہ اپلوڈ ہوئی ہے یہ بشار الاسد کے جو چینل ہے اس کے اوپر، یعنی کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ اپلوڈ ہوئی ہے. تو میجرلی سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بشار الاسد نے کیا، اور ہو بھی سکتا ہے انہوں نے کیا ہو. لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں کہوں گا، بتاؤں گا، اور اس میں پھر آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ
کس نے کیا؟ اچھا جی، پہلے بات ہے بشر الاسد. بشر الاسد اور ان کے والد جو ہیں ایک عرصے سے سیریا میں حاکم رہے ہیں ان لوگوں کا, اور یہ علوی ہیں, کہتے ہیں اہل تشیع ہیں یہ, اور ان کی بیک پہ ایران کی فل سپورٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بشر الاسد اور ان کے والد ایک عرصے سے یہاں رہے ہیں سیریا میں اندر, اور اس سے پہلے یہ جو ابھی یہاں پہ مسائل چل رہے ہیں, اس سے پہلے یہی مزارات, یہی قبریں اور یہی ہمارے بزرگان دین اور ان سب کی قبریں یہاں ہیں, تو اس میں کبھی نقصان نہیں پہنچایا گیا. حضرت امیر معاویہ کی قبر سیریا میں, حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت خالد بن ولید, حضرت زینب, حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کی قبریں ہماری وہیں تھیں. اس سے پہلے تو کبھی کسی کو نقصان نہیں. لیکن جب سے یہاں داعش انوالو ہوئی, IS انوالو ہوئی, یہ چیزیں کھل کے سامنے آنے لگیں, اور میں پرسنلی اس چیز کا وہ ہوں, ایویڈنٹ ہوں. میں جانتا ہوں ان لوگوں کے جو عقائد ہیں IS کے, اور وہ وہابزم سے بہت ملتے ہیں. وہابزم نے بھی اپنے شروع کے دور میں تمام قبروں کو, تمام بڑی بڑی یعنی جو بھی اسلامی تاریخ کی نمایاں چیزیں ہیں ان سب کو مٹانے کی بہت کوشش کی. جنت البقیع کی ڈسٹرکشن آپ کے سامنے. تو یہ وہابزم کی کھلا ان کا یہ وہ رہا ہے کہ وہابزم جو ہے ان جگہوں کو ختم کرنے کے حق میں رہے ہیں ہمیشہ. تو لہٰذا میں اپنا پرسنلی میرا ویو یہ ہے کہ جو ہمارے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو شہید کیا گیا, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیو کو میں نے خود دیکھا پرسنلی, جو ان کو موصل میں ان کی قبر کو شہید کیا گیا, تو اس میں داعش انوالو کی, IS. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور یہ بشر الاسد کا میں نے بتا دیا کہ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا, اور ابھی یہ ہونا شروع ہو گیا. اور داعش کا میں نے آپ کو عقیدہ بھی بتا دیا کیونکہ یہ وہابزم سے بہت ملتا ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ کس میں یہ ہو. لیکن کنٹروورسی وہاں اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے شیعوں کے عالم ہیں ایران کے, آیت اللہ خراسانی, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کو, یعنی ایک ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ایکزیوم کرنا یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے مدینہ. پھر ان کے جو آیت اللہ خمینی صاحب جو سپریم لیڈر ہوتے ہیں ایران کے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مدینہ میں ہم جب قبضہ کریں گے تو یہ چیزیں کریں گے. تو اب یہاں پہ کنٹروورسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اہل تشیع ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, دوسری طرف یہ باتیں آ جاتی ہیں, اور پھر یہ ویڈیو بھی آپ کے چینل سے اپلوڈ ہوئی. تو پھر میرا بس یہ سوال ہے کہ اس میں آپ کیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیں گے. پرسنلی میرا ماننا یہ ہے کہ داعش اور یہ سب جو ہیں, جو اپنا وہابزم سے ریلیٹڈ جتنی وہابزم نے پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی بزرگان دین, رحمان بابا, ان سب کے مزارات کو شہید کیا, کھلی ایگزامپل ہے. لیکن اب یہاں بات آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی, اور یہ ابھی سے نہیں ہوا, یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے کہ قبروں کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ تو یہ کرتے ہی تھے, لیکن آپ دوسری طرف اپنے یہ اسٹیٹمنٹ دیں, تو ہم اس پہ کیا مانیں کہ آپ بھی ان سب چیزوں میں انوالو ہیں. سو پلیز اس پہ آپ لوگ ضرور سوچیے گا, یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے. اور وہ بات تو الگ ہے کہ ہمارے حکمران اس پہ خاموش ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت ہے. چینلز کو میں دیکھ رہا ہوں بالکل خاموش ہے, جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا واقعہ ہے. وہ ایک ایسی ہستی ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا اس قبر کو نقصان پہنچانے سے, لیکن نقصان ہمارا ہے. یہ جو عذاب, یہ جو آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں, یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. اور جو بھی اس چیز میں OIC کو دیکھ رہا ہوں وہ خاموش ہے. OIC کیوں خاموش ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ وہاں جو میجرلی جو ہولڈ ہے وہ سعودی عرب کا ہے, تو سعودی عرب ہمیشہ ان چیزوں کے حق میں رہا ہے, ان چیزوں کو تباہ کیا جائے. تو لہٰذا آپ لوگ بھی اپنی آنکھوں کھولیں. میں اہل تشیع حضرات سے بھی کہوں گا کہ ایسی چیزیں سپورٹ کرنا, اور اگر آپ ان چیزوں کے حق میں تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے باز آئیں, ان لوگوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. اور یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. ہمارا دین قبروں پہ, ہمارے نبی نے تو یہ تک فرمایا ہے کہ قبروں پہ چڑھو نہیں, نماز پڑھنے تک کا قبروں پہ کہا ہے کہ قبر پہ نماز نہ پڑھو. اتنی رسپیکٹ ہماری دین میں قبر کی بتائی گئی ہے, اور آپ پھر ایسی قبر کے اوپر یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو ایک اللہ کا مقبول بندہ ہے, جس کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں, اہل سنت بھی مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں. میں خیر ایسے حضرات کو اگر وہ
یا تو شیعوں نے بھی کیا ہے اور یا کسی نے بھی کیا ہے، میں ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتا۔ باقی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور ان اسٹیٹمنٹ میں کیا چل رہا ہے۔ تھینک یو۔